وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ قبلہ پیر صاحب، تمام مشائخ اعظام، علماء کرام، سرزی احتشام، سامعین حضرات، بہت بڑے آستانہ عالیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جلسہ انعقاد پذیر ہے۔ چند منٹوں میں چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ہم لوگ دور دراز سے ایک دن مخصوص کرتے ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ جا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔ بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک مقبول نہیں ہوتا جب تک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں قدر اس کی نہ ہو۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ شیخ کامل تصوف کی دنیا میں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ انہیں کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے شیخ میں، اپنے شیخ کی ذات میں اور اپنے پیر کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے شیخ کے معمولات میں فنا ہوتا ہے۔ آپ گھومیں، دنیا دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں، حضور کا یہ فرمان سامنے رکھیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ یہ آپ خود اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں کہ رب نے ہمیں کہاں نسبت عطا کی ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری پہلو ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ریاکاری کا شکار ہوتے ہیں، دکھلاوے کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی بنا پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے پیر و مرشد سے ہاتھ نہ ملایا تو شاید میری حاضری نہ ہوگی، شاید میں وہاں تک نہ پہنچا تو پھر میرا تو وہاں نام ہی نہیں ہوگا۔ شیخ کامل کی علامت اور نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ مرید کے احوال سے اسے خبر ہوتی ہے، اور جب بھی پیر و مرشد اپنے مرید پہ اس طرح نظر رکھتے ہیں کہ جب بھی مرید پھسلنے لگتا ہے پھر پیر رہنمائی کرتے ہیں۔ پیر تو کامل ہے، مرید کامل کیوں نہیں بن پائے؟ مرید کامل کون ہوتا ہے؟ مرید کامل وہ ہوتا ہے جسے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا مرید کامل کی علامت دیکھنا چاہتے ہو؟ مرید کامل کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ فرمایا مرید کامل وہ ہوتا ہے 20 سال تک جو گناہ کی طرف نہ جائے، 20 سال کی زندگی گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے۔ ہم ابھی تک مرید بننے کے پراسے سے گزر رہے ہیں، ہمیں مریدی کرنی نہیں آئی ہے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا نہیں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عقیدت کا نظریہ ہم رکھتے ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لیکن حضور کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، حضور کا مشن کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، حضور کے دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے، ان 3 لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا۔ فرمایا لوگوں، میں نے کائنات کا سب سے عظیم انسان جو دنیا میں مبعوث کیا ہے اس کو یہ ڈیوٹیاں سونپی ہیں، یعلمہم الکتاب، میری کتاب انہیں پڑھاتے جاؤ، والحکمہ، حکمت اور دانائی سکھاتے جاؤ، ویزکیہم، ان کے باطن کو پاک کرتے جاؤ۔ یہ نبی کا مشن ہے، اور اس مشن پہ کتاب کی تعلیم حفاظ اور قراء دے رہے ہیں، حکمت کی تعلیم علماء دے رہے ہیں، تزکیہ نفس
عرفا دے رہے ہیں، عارف اور کامل دے رہے ہیں. یعنی یہ تین گروہ ہیں جو حضور کے مشن پہ گامزن ہیں. حضور کی کتاب پڑھانے والے، کتاب و حکمت سکھانے والے علماء، اور تزکیہ نفس کرنے والے اولیاء. جو بندہ تزکیہ کرتا ہے وہ لازماً حکمت اور قرآن پڑھا ہوتا ہے، جو حکمت پڑھاتا ہے وہ لازمت قرآن کے الفاظ جانتا ہوتا ہے. لہذا یہ سٹیپ بائی سٹیپ قرآن نے بیان کیا. پہلا درجہ ان کا ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں، اس سے اوپر کا سٹیج ان کا ہے جو قرآن کے معانی اور معارف بتاتے ہیں، اور اس سے اوپر کا سٹیج ان کا ہے جو قرآن کے معارف اور معانی کے ساتھ سامنے بیٹھنے والے لوگوں کے دلوں کو بھی پاک اور صاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہوتا تب ہے جو پیر کہے وہ کرتے جاؤ، جو پیر کرے وہ کرتے جاؤ، اور جس کا تعلق پیر کے عمل کے ساتھ ہو جائے اس پر زندگی کا عمل پیرا ہو جائے. یہی کامیابی ہے. کمال